عاشق اپنے انداز میں عرض کرتے ہیں، سوئے طیبہ یہ سمجھ کر ہے زمانے جاتے، سوئے طیبہ یہ سمجھ کر ہے زمانے جاتے، کہ یہ وہ روضہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہ وہ روضہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے۔ اور بھول جاتے تھے صحابہ غم و الم اپنے، بھول جاتے تھے صحابہ غم و الم اپنے، دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے، دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے۔ یہ ہے آقا کی عنایت وہ کرم کرتے ہیں، یہ ہے آقا کی عنایت وہ کرم کرتے ہیں، ورنہ ہم جیسے کہاں در پہ بلائے جاتے۔ یہ ہے آقا کی عنایت و رحمت و کرم کرتے ہیں، ورنہ ہم جیسے کہاں اس در پہ بلائے جاتے۔ اور رتبے سرکار کیا خلق سے جانے جاتے، یعنی سرکار کے رتبے مراتب خلق مخلوق سے کیا جانے جاتے، رتبے سرکار کے کیا خلق سے جانے جاتے، سب پہ اسرار الہی نہیں کھولے جاتے، سب پہ اسرار الہی نہیں کھولے جاتے۔ اور نور کی حد میں فقط نور ہی جا سکتا ہے، نور کی حد میں فقط نور ہی جا سکتا ہے، صرف اگر ہوتے بشر تو عرش پہ کیسے بلائے جاتے، صرف اگر ہوتے بشر تو عرش پہ کیسے جاتے۔ نور کی حد میں فقط نور ہی جا سکتا ہے، صرف اگر ہوتے بشر تو عرش پہ کیسے جاتے۔ اور جسم کے ہاتھ جسم کے ساتھ اٹھائے کہ جب کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جسم کے ساتھ اٹھا لیا گیا آسمان پر، وہ بھی چوتھے آسمان پر جسم کے ساتھ اٹھائے گئے، جبکہ عیسیٰ اور نور کامل کیوں نہ ہو شب اسرا بدن کے ساتھ جاتے۔ عیسیٰ تو بدن کے ساتھ جائے، اور جو نور ہی نور ہو وہ صرف نور جائے بشریت رہا رہے، یہ کیسے ہو سکتا کہ جو نور کامل کیوں نہ شب اسرا بدن سے جاتے۔ اور چشم باطن سے مدینے کے نظارے دیکھو، چشم باطن یعنی باطن کی آنکھ سے، اندر کی آنکھ سے، دل کی آنکھ سے، روح کی آنکھ سے، ایمان کی آنکھ سے، کہتے ہیں چشم باطن سے مدینے کے نظارے دیکھو، صرف آنکھوں سے یہ منظر نہیں دیکھے جاتے، صرف یہ آنکھوں سے منظر نہیں دیکھے جاتے، یہ وہ روضہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا جبریل صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مسجد درگاہ کا تعاون ہو رہا ہے، حضرات انشاء اللہ کے ثواب دارین حاصل کریں۔ گزشتہ جمعہ کی آپ حضرات کو تقریر جو ہے آپ کو معلوم ہوگی، ذہن نشین ہوگی انشاءاللہ۔ حضور سرکار سیدنا بابا شیر علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا 9واں چاند جو عرس گزرا 9/10 8 9 10 11، تو آپ سبھی جانتے ہیں محبوب الہی کے خلیفہ ہے اور بڑا اپنا مقام رکھتے ہیں۔ اللہ سے ایسی لو لگی تھی اللہ کے ذکر میں، اور اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ۔ سید ہے، سید محمد یا سید احمد، آپ کا نام محمد ہے یا احمد ہے، تو سید محمد شیر علی سرکار رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ذکر میں اور اللہ سے ایسی لو لگی رہتی تھی کہ آپ کے جسم پر جو کپڑا رہتا تھا وہ جل جاتا تھا،
لوگ کہتے ہیں نا بغیر کپڑے رہتے تھے، رہتے نہیں تھے بھائی، پہنتے تھے مگر جل جاتا تھا۔ اور دنیا ہے کہیں کی گاڑی کہیں بھی چلی جاتی ہے نا، بزرگ بیچارے اچھے کر کے جاتے ہیں اور بعد میں نا سمجھ اتنے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی سمجھ سے پوری ویاکھیا تیار کر لیتے، پورا پاٹ تیار کر لیتے، کپڑے ہی نہیں پہنتے تھے۔ ابے بھائی کس نے کہا؟ کپڑے تو پہنتے تھے مگر اللہ کے عشق کا جلال کا یہ عالم تھا، ذکر الہی کے ایسے زبردست تھے، اس لیے آپ جنگل میں رہتے تھے، تنے تنہا رہتے تھے، تو جسم کا کپڑا جل جاتا۔ جیسے حضرت جگر سوختہ رحمۃ اللہ علیہ سام الدین، ان کے قلب کا حصہ جل جاتا تھا، کپڑا جتنا بھی رکھو اسی طریقے سے آپ کا ماحول تھا۔ اور اتنا ماحول بڑھا کہ قریب میں کوئی جا نہیں سکتا تھا۔ آپ کے ایک خلیفہ اور مرید قریب خادم رہتے تھے، جو دور سے آتا تھا تو آپ ادھر سے ہی اشارہ کر دیتے تھے، چلے جاؤ واپس حضرت عبادت میں۔ ہاں کوئی ایسا موڈ ہوتا، کوئی ایسا وقت ہوتا، تب کہتے آ جاؤ، ورنہ چلے جاؤ، تمہارا کام نہیں ہے، جل جاؤ گے۔ اتنا معاملہ بڑھا کہ یہ بات طے ہونے لگی، یہ بات آگے بڑھنے لگی محبوب الہی کے وہاں کہ آپ ہی کے سلسلے سے، آپ ہی کے وہاں کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دوسرا صابر بن جائے، لہٰذا ان کے جلال کو ٹھنڈا کیا جائے۔ آپ نے اپنے مرید و خلیفہ شیخ سید محمود چشتی ٹھنڈے پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھیجا۔ آپ تشریف لائے احمد آباد، محبوب الہی نظام الدین نے نظام کو قائم کیا اور اپنے خلیفہ کو بھیجا۔ نظام چلا رہے ہیں، نظام الدین ہے، بہرحال بھیجا۔ اب یہ حضرت آئے، چونکہ جلال کا عالم اور ذکر الہی کا عالم اور معاملہ ہی عجیب و غریب، مگر چونکہ پیر بھائی ہے، نسبت سے ہے، بھیجنے والا بھی پاورفل ہے، آنے والا بھی پاورفل ہے، یہاں بھی کرنٹ ہے، وہاں بھی کرنٹ ہے، یہاں بھی نور ہے، وہاں بھی نور ہے۔ اور نور والے نے جب دیکھ لیا کہ یہ تو ہمارے بھائی لوگ ہیں، ہمارے ساتھی لوگ ہیں، پیر بھائی ہیں، تو اب جیسے ہی سامنے آتے تھے آپ ادھر گم جاتے تھے، پھر وہ سامنے آتے تھے تو ادھر گم جاتے تھے۔ بہرحال وہاں جو مسجد تھی، وہاں پہ مسجد میں نماز ادا ہوتی تھی، حضرت بھی نماز پڑھتے تھے، کانوں میں کہاں جاتا تو اس وقت نماز میں آ جاتے تھے، لیکن پھر اللہ ہی اللہ۔ اب ان کا کام یہ تھا کہ آپ نماز پڑھ کر کے شیخ محمود بس ان کو دیکھا کرتے ہیں، شیر علی بابا کو دیکھا کرتے، جس کام کے لیے محبوب پاک نے بھیجا تھا نظام الدین اولیاء نے، کہ ماحول کو ٹھنڈا کرنا ہے تاکہ لوگ فیض پا سکے۔ یہ چشتی ہے، چشتی لوگ جو ہے قریب بلا کر فیض دیتے ہیں، بھگایا نہیں جاتا، لہٰذا ہمارے سلسلہ مشرب جو ہے اس میں یہ چیز اس طریقے سے فیض دینے والی بات ہے، یہاں بھگانے والی بات ہے نہیں۔ بھگانے والی بات ہوتی تو معین الدین چشتی نہ جانے کس کس کو بھگا دیے ہوتے کب سے، یہاں تو چشتیت کا نظام ہے۔ تو بہرحال چشتیت کا نظام ہے، اور ہمارے بزرگ تو کسی سے لڑنے جھگڑنے یا کسی کو مٹانے ختم کرنے تکلیف دینے نہیں آتے، کسی کا خون بہانے نہیں آتے۔ وہ اسلام جو وضو کرنے میں پابندی لگاتے کہ پانی بھی زیادہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، پانی زیادہ بہنا نہیں چاہیے، پانی کا احتیاط کرو، جو پانی زیادہ بہانے پہ روک لگاتا ہو وضو کے اندر، وہ کسی کا خون بہانے کی اجازت کب دے گا، ہے نا؟ تو چاہے ہمارے سلطان محمود غزنوی ہو یا جو ہے سید سالار مسعود غازی ہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے نہ کسی کا خون بہایا ہے، نہ کسی پہ ظلم کیا ہے، خود بھی رہے اور رہنے کا سلیقہ سکھایا ہے، طریقہ سکھایا ہے، بلکہ انہیں تو بلایا گیا ہے، دعوت دے دے کے بلایا ہے کہ تم آؤ اور ہماری مدد کرو، تب یہ حضرات آئے ہیں اور معاملہ ہو گیا۔ لیکن عالمگیر اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ جو عادل تھے، کرم کرنے والے تھے، اور سارے مذہبوں کا ان کے اوپر جو اختیار تھا، اسلام میں زبردستی ہے نہیں، سمجھ گئے،
تو یہ بزرگوں پہ جھوٹا الزام ہے، جھوٹی تاریخ ہے، ورنہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، اللہ 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 کیا شان ہے، سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ، تو ہمارے بزرگوں میں، چشتیوں میں اور ہندوستان میں آنے والے بالخصوص زیادہ سے زیادہ بزرگ اہل محبت کا درس دے رہے ہیں، محبت ہی کا درس دیا ہے۔ اب جس کے اندر خود ہی عداوت ہو اسے عداوت ہی نظر آتی ہے، جس کے اندر خود ہی تنگ دلی ہو اسے تنگ دلی نظر آتی ہے، جس کے اندر خود ہی کچھ نفرتیں ہو اسے نفرتیں نظر آتی ہے، خود کے اندر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ دوسروں میں نظر آتا ہے، سمجھ گئے آپ؟ تو ایسا ہے، ورنہ تو حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسی شخصیت جن کے بارے میں بہت الٹا سیدھا تاریخوں میں اس کو بدلا گیا، ورنہ وہ شخصیت کی صحیح تاریخ ہے آپ دیکھیے، واللہ العظیم۔ تو ایسا ہے کہ ویسے غریب نواز کا یہ دیش ہے، شاہ عالم کا یہ گجرات ہے، پورا ہندوستان ولیوں کا دیش ہے، اہل محبت کا ہے، اور پیغام محبت ہر جگہ سے محبت کا پیغام ہے۔ لیکن دیکھیے گا، میں واقعہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت نماز کے بعد فوراً کھڑے ہو جاتے تھے، کیونکہ جس کام کے لیے آئے تھے حضرت بابا شیر علی رحمۃ اللہ علیہ سے فیض لوگ پائے، لہٰذا ایک دن ایسا ہوا کہ بس وہ نماز پڑھ کے انہیں دیکھا کرتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت سرکار سید محمد یا احمد یعنی بابا شیر علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ ٹھنڈے پیر سمجھ گئے کام ہو گیا، جو ذکر الہی کے معاملات اور وہ عوام کا جو دور جانا تھا، اب مسکرا دیا ہے۔ جب ولی مسکراتا ہے تو سب مسکراتے ہیں، جب چشتیت مسکراتا ہے تو ہر چشتی ماننے والا مسکراتا ہے۔ ولی کی ایک مسکراہٹ میں نہ جانے کتنوں کی مسکراہٹیں پوشیدہ ہوتی ہے نا۔ جب ایک ولی مسکراتا ہے تو نہ جانے اللہ کی رحمت مسکراتی ہے، مصطفیٰ کا کرم مسکراتا ہے، نہ جانے کیا کیا مسکراتا ہے۔ اور جب مسکرا دیا، ماحول بن گیا، وہ سمجھ گئے کہ اب کام ہوتے ہی کچھ ہی دنوں میں شیخ محمود دنیا سے چلے گئے۔ بہرحال تو یہ حضرت بابا شیر علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا معاملہ ہے، وہ بہت بڑے زبردست ہے، اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ۔ 140 سال کی عمر ہوئی آپ کی، ہے نا۔ اور جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں نے واقعہ تو چھیڑا تھا، مگر بات کہ ماحول ایسا ہے کہ خیر ہم واقعے کی طرف آ جائیں، ورنہ پھر واقعہ کبھی رہ جائے گا۔ حضرت شاہ قطب گوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میں مختصر انداز میں عرض کر دوں کہ دیکھیے، پہلے سچے پیر کی تلاش میں نکلے، پھر جب سچے پیر مل گئے تو پھر انہیں چھوڑا نہیں۔ اور ہمارا یہ ماحول ہے کہ پہلے تو ہم سچا پیر ہی نہیں ڈھونڈتے، اور اگر ہمیں مل جائے، اور ملتے ہیں، کئی ماحول ایسا بھی ہے مل بھی جاتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں 1 سال بعد، 2 سال بعد، 4 سال بعد، 5 وہ سچے پیر کو چھوڑ کے دوسرے پیر کے پاس چلے جاتے ہیں، سچوں کو چھوڑ دیتے ہم۔ اب بزرگوں کی تاریخ اٹھاؤ، جب انہوں نے دامن تھام لیا تو تھام ہی لیا، سچا مل گیا، اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہیں سے ان کا کام۔ اور ہمارا ماحول کیا ہے؟ میں تو 2-5 سال تو بہت لمبا بول رہا ہوں، 2-5 مہینے میں انسان پیر بدلتا ہے۔ یہاں نہیں کام کرا تو ادھر چلے جائے، ادھر 1 سال دیکھا، 6 مہینے دیکھا، نہیں ملا تو ارے بھائی یہاں 12-15 سال محنت کرنے کے بعد کچھ عطا ہوتا۔ لوگ سمجھتے 12 منٹ میں مل جائے، 12 دن میں مل جائے۔ ارے میرے بھائی، وہ دور میں اتنا لمبا عرصہ کیا، تو ابھی کا دور تو آپ دیکھیے کتنا عرصہ لگے گا، کتنی محنت لگے گی، تب جا کر کے سمجھ گئے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ تو حضرات گرامی، وہ لوگوں کو جب سچے پیر مل جاتے تھے تو پھر وہ چھوڑتے نہیں تھے، بلکہ وہ کیا، پھر وہ سچے پیر خود ہی ایسا پکڑ لیتے تھے کہ کہیں جا نہیں سکتا تھا۔ جب ان کی عقیدت سے وہ پکڑ لیتے تھے تو پھر وہ اپنی محبت سے پکڑ لیتے تھے۔ تو قطب گوری نے قطب المدار کا جب دامن تھاما مضبوطی سے، تو قطب المدار نے بھی انہیں پکڑ لیا، اپنا بنا لیا۔ جب تو ادھر آیا ہے تو پھر میں بھی تیری طرف ہوں، جب تو آیا ہے اور عقیدت سے رہنا چاہتا ہے تب ہمارا بھی دامن کرم تجھ پہ رہے گا۔ اور رہا، نہ یہ گئے نہ انہوں نے چھوڑا،
دونوں کی مضبوطی کا عالم تھا، اور مضبوطی کا یہ عالم ہوا رشتہ نسبت، رشتہ محبت کا مضبوطی کا یہ عالم رہا کہ ایک دن وہ آیا کہ ان کو معراج نصیب ہو گئی، یعنی بلندی مل گئی، قرب الہی مل گیا، خلافت مل گئی، اجازت مل گئی، نیابت مل گئی، قربت مل گئی، اجازت مل گئی، کہاں جاؤ دین کی تبلیغ کرو، امن و امان قائم کرو، انسانیت کو زندہ کرو، لوگوں کو بتاؤ جینے کا طریقہ کیا ہے، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہے، کس طرح مخلوق کی خدمت کیا جائے، یہ جانور، یہ ساری چیزیں، درندے پرندے، جو کچھ ہے اللہ کی مخلوق ہے۔ لہٰذا جو ہمارا مشن ہے ہمارے سلاسل طریقت کا، انہوں نے آگے بڑھایا جو تمام بزرگوں نے بڑھایا تھا۔ اب زندگی بھر وہ دین کی خدمت کرتے رہے، انسانیت کو زندہ کرتے رہے، اسلام کے قریب لوگوں کو بلاتے رہے، اور کیا بلائیں گے، لوگوں نے دیکھا، خود ہی کلمہ پڑھ رہے تھے کہ اسلام میں زندگی ہے، اسلام میں بندگی ہے، اسلام میں محبت ہے، اسلام میں اتنی ساری چیزیں ہیں، اتنی برکت ہے، اتنا تو کسی مذہب میں کوئی چیز ہے ہی نہیں، یہ مکمل دین ہے۔ لہٰذا آپ کے ہاتھ پر ہزاروں لوگ مسلمان بھی ہو رہے ہیں، اور مسلمان جو ہے وہ کامل بھی ہو رہے ہیں۔ بہرحال زندگی گزر گئی، وقت وصال قریب آیا۔ اللہ والوں کی شان دیکھیے گا، یہ مرتے بھی ہیں تو زندہ رہتے ہیں۔ کسی عاشق نے کہا تھا، جس کا مفہوم عرض کروں، شعر کہا تھا، اس کا مفہوم دیکھیے گا کہ وہ لوگ جو زندہ ہیں زمین پہ گھومتے ہیں، وہ لوگ جو زندہ ہے زمین پر گھوم رہے، اصل میں یہ مردہ ہے، کیونکہ ان کے دل مردہ ہے۔ تو جن کے دل مردہ ہے، کہتے وہ زندہ بھی ہے تو مردہ ہے۔ اس کے آگے کا جو مصرع ہے وہ بھی دیکھیے گا۔ پہلا مصرع یہ کہا، جس کا میں نے مفہوم عرض کیا، خلاصہ اور ترجمہ عرض کیا، کہ وہ جو زندہ ہے پر دل مردہ ہے تو وہ مردہ ہی ہے۔ ہاں، جو قبر میں پہنچ گئے لیکن دل زندہ تھا، وہ آج بھی زندہ ہے۔ جو زندہ ہو کر بھی دل مردہ ہو تو وہ مردہ ہی ہے، لیکن جس کا دل زندہ ہے وہ زندہ ہے، تب تک تو زندہ ہی، اگر وہ قبر میں بھی چلا جائے تو اب بھی زندہ ہے۔ بہت اونچا مصرع کہہ گئے، حقیقت کو راز کھول گئے کہ جس کا یہ قلب جاری ہو جاتا ہے، زندہ ہو جاتا ہے، دل قبر میں بھی جائے کہ کہیں بھی جائے وہ زندہ ہی رہتا ہے، اس کو قوت اختیار رہتا ہے۔ اور اس کا ایک واقعہ قطب گوری شاہ نے ظاہر کر کے پریکٹیکل دنیا کے سامنے رکھ دیا۔ جب آپ نے نظر ڈالی کہ یہاں تو کوئی 12 سال کھا نہیں رہا ہے، کوئی 12 سال یہ کر رہا ہے، کوئی 12 سال کنویں میں لٹک رہا ہے، کوئی 12 سال ساکھ پکڑے ہوئے ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی 12 سال خدمت کر کے یہ بن رہا ہے، کہ کوئی یہ کر رہا ہے، تو کہا کہ 12 کا عدد بڑا اچھا ہے۔ اور اتفاق سے دیکھیے آج بھی 12ویں شریف ہے، اور 12 کا فیضان ہی ایسا ہے، جس کو 12 مل جائے اس کی بہار ہو جاتی ہے۔ 12 میں بہار ہے۔ 12 کا راز تو غوث اعظم جانے، یا خدا جانے، رسول خدا جانے، بڑی پیر جانے کہ اس 12 میں کیا تھا، کہ بڑی پیر میں بھی 12 نہیں لیا، اوپر نہیں لیا، پیچھے آ کے 11 لے لیا۔ پھر غریب نواز نے دیکھا یہ بڑے بڑے لوگ اوپر ہیں تو اپنے تھوڑا پیچھے آ کر چھٹی کو کتنے خواب کر لیتے ہیں۔ یہ 12 کا مقام ہی کچھ ایسا ہے، تو قطب گوری نے دیکھا کہ اچھا جب ایسا ہے اپنے بھی کچھ ایسے ہی سال اختیار کریں گے جس میں کام ہو جائے، 12 ہی کو لے لیا جائے، تاکہ جو 12ویں والے ہیں ان کے لیے دلیل بن جائے، حیات النبی کی دلیل بن جائے۔ جب یہ ماہ مبارک کی زیارت کرتے تو کہتے ہیں حیات النبی، سلام علیکہ حیات النبی، ہے نا، یہ حیات النبی کے ماننے والے، یہ مختار کائنات کو ماننے والے ہیں، لہٰذا ہم غلاموں کے غلام ہیں، ذرا ان کو 12 بتا دیا جائے، دکھا دیا جائے تاکہ آنکھیں سب کی کھل جائے، اور پھر بھی نہ کھولے تو اس سے بڑا اندھا کون ہو سکتا ہے۔ دکھانے کے بعد، دیکھنے کے بعد بھی جو نہ مانے، دکھنے والی چیز بھی اگر کسی کو نظر نہ آئے تو اس سے بڑا اندھا کون ہوگا۔ سننے والی چیز سننے میں آئے پھر بھی نہ سنائی دے، اس سے بڑا بہرا کون ہوگا۔ سمجھنے والی چیز سمجھ میں آئے پھر بھی نہ سمجھے وہ، اس سے بڑا پاگل کون ہوگا، اس سے بڑا بے عقل، بے وقوف، بے بھان کون ہو سکتا ہے۔ لہٰذا دکھنے والی چیز نہ نظر آ رہی ہو تو اس سے بڑا اندھا کون ہے، آنکھ رکھ کے بھی نہیں دیکھ رہا۔
لہٰذا آپ نے دیکھا اور یہ چن لیا کہ میرے مریدوں، میرے غلاموں، آؤ ادھر آؤ، تم ادھر آؤ، تم ادھر آؤ، تم ادھر آؤ۔ 70 آدمیوں کو چن لیا، یعنی 70 آدمیوں کو چن لیا اور کہا کہ دیکھو ایک دن سب کو مرنا ہے، میری موت پہ رویا نہیں جائے، ہم لوگ زندہ ہیں اور زندہ رہتے ہیں، کیونکہ ہمارا قلب زندہ ہے، ہمارا دل زندہ ہے، کیونکہ حیات النبی سے ہمارا دل مل چکا ہے۔ جو وہاں سے مل چکا ہے وہ زندہ رہتا ہے، وہ ایسے حیات النبی ہے کہ ان سے ملنے والا بھی حیات ہو جاتا ہے، وہ ایسے طیب و طاہر ہے کہ ان سے نسبت کرنے والا بھی طیب و طاہر ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہم لوگ زندہ رہیں گے، آپ اس کی فکر مت کرنا۔ لیکن ہاں بات مزار کی ہے، قبر کی ہے کہ میرا قبر آپ قبرستان میں بناؤ گے، مسجد کے پاس بناؤ گے، مسجد میں بناؤ گے، خانقاہ میں بناؤ گے، مکان پور میں بناؤ گے، کانپور میں بناؤ گے، کہاں بناؤ گے؟ کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، لیکن میں ہی بتا ہی دیتا ہوں، کیونکہ جانے کے بعد بڑا اختلاف رہتا ہے، بڑا معاملات رہتے ہیں۔ میں تمہیں پہلے ہی بتا دوں کہ میں بھی اپنی مرضی سے ہی جہاں چاہوں گا دفن ہو جاؤں گا۔ اور ایک راز بتاؤ، ایک راز اور بھی ہے، اللہ کا ولی وہی مدفن ہوتا ہے جہاں اس کی خواہش ہوتی ہے، وہی وہ مزار اس کا بنتا ہے، ہر ولی کا جہاں وہ چاہتا ہے وہ وہی مدفن ہوتا ہے۔ یہ ولیوں کی ایک شان ہے۔ غریب نواز نے جہاں چاہا وہی رہے، جو بندہ نے جہاں چاہا وہی رہے، تو انہوں نے بھی جہاں چاہا کہا کہ میں جہاں چاہوں گا وہی ٹھہر جاؤں گا، وہی رک جاؤں گا، اور جہاں رک جاؤں سمجھ جانا وہیں پہ بنانا ہے، وہیں پہ مدفن کرنا ہے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ حضور آپ تو مر جائیں گے، مردہ ہو جائیں گے، کیسے بتائیں گے، کیسے دکھائیں گے، کیا کہے؟ انہیں معلوم تھا، یقین تھا کہ مرنے کے بعد بھی یہ مرتے نہیں ہیں، یہ زندہ رہتے ہیں، یہ بتائیں گے، وہ یقیناً بتائیں گے۔ چکن انسان کا جب یقین ہوتا ہے تو یقیناً اس کی جو ہے فریاد رسی ہوتی ہے، یقین مکمل ہو جاتا ہے۔ لیکن بہرحال آپ دیکھیے کہ ان کا وصال ہو گیا حضرت کا، اور یہ مدار العالمین کا چاہنے والا قطب المدار کا عکس بن کر پیر کی سنت کو ادا کرتے ہوئے، اے میرے پیر تو زندہ تھا، زندہ ہے، جگہ جگہ چلے بنائے، ہر پوری دنیا میں، پہاڑوں پہ، سمندروں پہ، گجرات میں، ہندوستان میں، جگہ جگہ، راجستھان میں، اجمیر میں، کھمبات میں، ہر جگہ سب سے زیادہ چلے آپ کے نظر آئیں گے عبادت کا۔ تو زندہ تھے تو دنیا میں گھومے، میں مرنے کے بعد 12 سال گھومتا رہوں گا۔ پیر کی سنت بھی ادا کر رہے ہیں، 12 کی نسبت بھی لے رہے ہیں، نہ نبی کو چھوڑ رہے ہیں، نہ علی نبی کو چھوڑ رہا ہے، نہ مرشد کو چھوڑا، نہ مرشد کے ذریعے رسول پاک کا جو دامن ملا تھا وہ چھوڑا۔ کہا تم زندہ تھے تو زندہ شاہ مدار کے نام سے مشہور ہو کے ہر جگہ فیض لٹاتے رہے، تو میں بھی ہر وعدے وصال جا کر کے فیض لٹاؤں گا تاکہ میرے پیر کا ایک رکن ادا ہو جائے۔ بہرحال ادھر پیر پرستی ہو تو ایسی ہو، محبت پرستی ہو تو ایسی ہو، نسبت پرستی ہو تو ایسی ہو، شیخ پرستی ہو تو ایسی ہو، اور جب ایسی ہوتی ہیں تو وہ کیسے بنتے ہیں؟ دیکھیے کیسے بن جاتے ہیں۔ وصال ہوا، جنازہ لے کے چلے، لوگ گھر گئے، کوئی چادر لے رہا ہے، کوئی یہ لے رہا ہے، کوئی یہ لے رہا ہے، کوئی کپڑے لے رہا ہے، کوئی سوٹکیس میں باندھ کر کے گویا کے لے رہا ہے، بند کر رہا ہے، پیک کر رہے ہیں۔ بیوی گھر والے پوچھ رہے ہیں کہاں جا رہے ہو بھائی؟ کہا مدفن کرنے جا رہے ہیں۔ کہ مدفن کرنے کا قبرستان کسی کو کوئی سارا سامان، ساز و سامان تھوڑی لے جاتا، ویسے ہی خالی ہاتھ جاتا ہے، خالی ویسے بھی قبرستان خالی ہاتھ ہی جایا جاتا ہے۔ کہا کہ یہ بات ہے کہ خالی ہاتھ، کہ اللہ کا ولی ہو وہ خالی ہاتھ کہاں ہوتا ہے؟ وہاں تو وہ وہاں بھی سب کچھ لے کے ہی جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں ہی سب کچھ ہوتا ہے، وہ اور بات ہے کسی کو نظر آتا ہے، کسی کو نظر نہیں آتا۔ آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے۔ تو کہا تو تیار کر، تجھے نہیں پتا چلتا یہ کون ہے کیا ہے، تم تیار کر۔ کہا ٹھیک ہے، تیار کر دیا گیا، آ گئے، جنازہ اٹھایا گیا، چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، نماز کا وقت آ جاتا رک جاتا۔ میں مختصر عرض کروں تو چلتے رہتے، مسجد آ جاتی رک جاتے، نماز کا وقت آ جاتا رک جاتے، ضرورت ہوتی تو رک جاتے، لیکن کہاں تھا کہ میرا جنازہ لے کے چلتے رہنا چلتے رہنا چلتے رہنا، جہاں ٹھہر جائے رک جائے، میری مرضی ہے
رک جائے وہیں پہ مدفن کرنا ہے، وہیں پہ قبر بنانی ہے، وہیں پہ مزار رہے گا، لہٰذا یہ لوگ چلتے رہے۔ حضرات اللہ کے ولی بتاتا جا رہا ہے، پیر کی سنت بھی ادا کر رہا ہے، نبی کی حیات النبی ہونے کی دلائل بھی بتاتا جا رہا ہے، لوگوں کو بتاتا جا رہا ہے، لوگوں دیکھ لو اچھی طرح دیکھ لو، میں چل رہا ہوں، چلتا جا رہا ہے، زندہ کی طرح جا رہا ہوں، 1 نہیں 2 نہیں 50 نہیں 100 نہیں، کئی ایام گزر گئے، کئی مہینے گزر گئے، بلکہ سال گزر گئے، مختصر عرض کروں تو 10 نہیں 12 سال گزر گئے۔ 12 سال کسے کہتے ہیں پیارے؟ 12 سال کا عرصہ کسے کہتے ہیں؟ کوئی معمولی 12 سال کا عرصہ، کوئی 12 دن بھی کسی کا جنازہ نہیں چل سکتا، یہ 12 سال لے کر کے جا رہے ہیں۔ 12 سال جنازہ چلا، ہر مقام پر، ہر گاؤں میں، ہر محلے میں، جس شہر سے جس پہاڑی سے گزر ہوتا، لوگوں کا ہجوم ہو جاتا کہ کون آ رہا ہے، کون ہے یہ زبان حال سے جنازے سے عرض کرتے، دیکھ لو ہم اس طرح زندہ رہتے ہیں، ہمارا اس طرح مہکنا رہتا ہے، ہم اس طریقے سے ہے کہ زمین میں ہو تب بھی رہتے ہیں، زمین کے اندر ہو تب بھی رہتے ہیں، ہم جاتے کہاں ہیں؟ ہم تو دونوں عالم میں رہتے ہیں، جب چاہے دنیا میں، جب چاہے آخرت میں، جب چاہے قبر میں، جب چاہے حشر میں، جب چاہے جنت میں، جب چاہے جہاں چاہے، اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ جب چاہے جہاں جائے، جس حالت میں جائے، جس طرح چاہے، جس طرح جس کی صورت بن کر جنت بن کے جانا چاہے جا سکتے ہیں۔ آج دیکھیے جنازہ جا رہا تھا، 12 سال لے کر کے چلے، کتنی بڑی بات ہے یہ، مریدین لے کر جا رہے ہیں، معتقدین لے کے جا رہے ہیں، محبین لے کر کے جا رہے ہیں، جنازہ چل کر کے ایک کولہار گاؤں کے اندر، کرناٹک کے اندر تقریباً، وہاں پر مندر تھی۔ دیکھیے یہ حضرات بھی زبردست ہے، دیکھا کہ وہاں ظلم و ستم ہو رہا ہے، دیکھا کہ وہاں بہت لوگ پریشان ہیں، بہت کٹھن معاملہ ہے، بہت زیادہ معاملہ ہے، تو آپ نے جب دیکھا تو کہا نہیں یہیں پر اپنا رہے گا۔ یہ لوگ کیا جانے، ہمارے لوگ جانے کے بعد بھی مقابلہ کر سکتے ہیں، تمہیں زندوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ جو مزار میں بیٹھے ہیں یہ بڑی طاقتور لوگ ہیں۔ ہندوستان والوں، غیر لوگوں، یہ زندے تو کرے نہ کرے، یہ جو مزار میں ہے نا یہ بڑی طاقتور لوگ ہیں، بڑے پاورفل ہے، کیونکہ اوریجنل مسلمان ہے، مکمل مسلمان ہے، آنکھیں بھی مسلمان، قلب بھی مسلمان، جگر بھی مسلمان، روح بھی مسلمان، ذہن بھی مسلمان، تفکر بھی مسلمان، تسلسل سے مسلمان، ادراک بھی مسلمان، علم بھی مسلمان، عمل بھی مسلمان، ایسا مکمل مسلمان ہے کہ مسلمان خود بولتا ہے کہ یہ صرف مسلمان نہیں مکمل اسلام نظر آتا ہے۔ یہ مسلمان ایسے بنے کہ مکمل اسلام بن گئے، قاری ایسے بنے کہ مکمل قرآن بن گئے، عالم ایسے بنے کہ مکمل علم بن گئے، ایمان والے ایسے بنے کہ مکمل مومن نہیں ایمان بن گئے، صاحب ایمان، صاحب کمال۔ وہیں جنازہ ٹھہرا، مغرب کی نماز کا وقت تھا، اذان کی نماز ادا کی، قریب میں بڑا مندر بنا ہوا تھا، دیوی پوجا وہاں کرنے آتی تھی، وہاں سے بہت سارے ان کے پجاری لوگ تھے، پوجا بھی ہوتی تھی، پاٹ بھی ہوتا تھا، وقت بھی مغرب کا، اللہ کے ولی کی شان بھی دیکھو، وقت بھی چنا تو کیسا، انہیں عبادت کا وقت، جگہ بھی چنی تو کیسی، ایسے جگہ جو تو جہاں جائے انہیں کا اختیار ہے۔ جب نماز پڑھنے کے بعد جب اٹھایا گیا، میں مختصر عرض کروں تو ان کا اٹھایا گیا، سارے مریدین اٹھا رہے نہیں اٹھ رہے، ہاتھیوں کو بلایا گیا فوج کو، کیونکہ وہ رانی تھی وہاں کی، تو اس نے کہا کہ اسے اٹھاؤ، ہم اس کے بہت دشمن ہیں، لیکن مریدوں نے کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا، کہا ہماری فوج ہے، ہاتھیوں والی فوج ہے، طاقتور فوج ہے، اچھے کو اٹھا دیتی ہے، کہا جب اچھے کو اٹھا دیتی ہے تو آؤ اسے اٹھا کے دکھاؤ۔ وہ آ گئے، اٹھایا گیا نہیں ہوا، اور پہلوان آئے، اٹھایا گیا نہیں ہوا، وقت گزرتا گیا، رانی کو خیال ہے کہ کون سی طاقت ہے، ایک جنازے ایک انسان کے اندر، اس بشر کے اندر کتنی طاقت ہے، جو زندہ بھی نہیں ہے اس کی نظر میں، جو دنیا سے جا چکا ہے، یہ کتنی طاقت ہے۔ اب اس کے دماغ کی کھڑکی کھولی اور کہا جب ایک مردے میں، اس کی زبان میں، مردہ اس کی زبان میں، اس کے عقیدے میں، دنیا سے جانے والا، اس میں اتنی طاقت تھی تو یہ زندوں میں کتنی طاقت ہوگی۔ یہ ایسا پکا مسلمان ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ناراض ہو جائے، اسے دماغ کی کھڑکی کھولی، کہاں ایسا نہ ہو یہ ناراض ہو جائے گا تو میں کہیں کی بھی نہیں رہوں گی، یہ ہمارا پورا مشن، یہ ہمارا پورا مذہب نیست و نابود نہ ہو جائے۔ فوراً معافی مانگی اور کہاں حضرت کی یہ وصیت تھی تو انہیں مندر توڑو، مورتی ہٹاؤ، حضرت کو یہی مدفن کیا جائے گا، یہی مزار بنایا جائے گا، یہی مسجد بناؤ، اور وہاں بنائی گئی،
وہاں بنائی گئی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صرف بنائی نہیں گئی عبادت ہی نہیں، جو ظلم ہو رہا تھا بند ہو گیا، جو قربانیاں ہو رہی، جندوں کو کاٹا جا رہا تھا، ہے نا، جو دیتے ہیں قربانی کر، ان کے اندر جو کیا جاتا ہے وہ سب بند ہو گیا، ظلم سے بھی روکا، کفر سے بھی روکا، نہ جانے کس کس سے روکا، اور وہاں پر آج بھی فیضان جاری و ساری ہے، پورا کا پورا کولہار آپ کے مزار پہ آتا تھا، فیض پاتا تھا، کلمہ پڑھتا تھا، اور اچھے اچھے جادوگر جو تھے، وہ کولہار رانی جو تھی، جو دشمن تھی اسلام کی، مسلمانوں کی، اور جادوگرنی بھی تھی، اس کے دماغ میں بھی آ گیا کہ یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ والا ہے، اس میں وہ طاقت ہے کہ اگر پوری دنیا کی طاقت بھی لگ جائے تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اسی لیے میرے عزیزوں، تو مدار العالمین میں وہ طاقت ہے، غوث اعظم میں وہ طاقت ہے، قطب گوری میں وہ طاقت ہے، شاہ عالم میں وہ طاقت ہے، ہند الولی میں وہ طاقت ہے، اور سن لو حضرت اورنگزیب عالمگیر میں وہ طاقت ہے۔ چھیڑنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ بہرائچ کے شہنشاہ سید سالار کو جلال آ گیا تو کہیں کے نہیں رہو گے۔ ہمارے ایک ولی ایک طرف، کروڑ انسان ایک طرف، سائنس ایک طرف، سید سالار مسعود غازی کا نام لینا بند کرو، ان کی گستاخی کرنا، وہ ہماری جان ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا وجدان ہے۔ حضرت متی الدین زندہ سمدار ہماری طاقت ہے، اور انشاءاللہ عز و جل اگر رسول پاک کا اشارہ ہوا، کربلا سے حسنین کے کریمین کا اشارہ ہوا، اور سید سالار شہنشاہ بہرائچ نے اگر تلوار کو بلند کر دیا، تو ایک کیا نہیں ایک کروڑ بھی آ جائیں گے تو انشاءاللہ فتح عظیم مسلمانوں کے ہاتھ میں نصیب ہو جائے گی۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔